جناب صدر، سب سے پہلے یہ جاننا اشد ضروری ہے کہ شریعت و طریقت کے معانی و مفاہیم کیا ہے، تاکہ حقیقت تک رسائی آسان ہو جائے۔ تو ظاہری اور باطنی علوم کے بادشاہ، رفیق دلربا، اسیر گیسو مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، عاشقوں کے امام اشاہ امام احمد رضا خاں فاضل گریٹ اپنی مشہور زمانہ کتاب فتاوی رضویہ شریف میں شریعت اور طریقت کی وضاحت کے سمندر کو کوزے میں بند کر کے ہمارے قلوب و روح کے لیے یوں فرحت و سرور کا باعث بنتے ہیں کہ شریعت سے مراد حضور جانے جانا کے فرامین ناز ہے اور طریقت سے مراد آپ کی دل بنانا ادائیں ہیں۔ جناب والا، پھر اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت اپنے قلم کو مزید عشق کی چنگاری دے کر ہمیں جامع عشق کچھ ان الفاظ کے ساتھ ملاتے ہیں کہ ایمان ہے خال مصطفی اور قرآن ہے حال مصطفی، بھٹکا ہوں تو راستہ بتا جا ہے شمع جمال مصطفی۔ جناب والا، کشف المحجوب فرید العصر حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی کتاب ہے، علم شریعت و طریقت کا بہترین شاہکار ہے۔ اس کتاب ذیشان نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ شریعت و طریقت دونوں عشق حقیقی کی رعنائی سے معمور ہے، نگاہ نبوت کا نور ہے اور آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ جی ہاں صدر علی مرتبت، شریعت و طریقت آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ میرے اس قول کی تائید مصطفیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ محبت کر رہے ہیں جو سر الاسرار میں اپنی بکھیرتی خوشبو کے ساتھ موجود ہیں۔ فرمایا کہ الشریعۃ شجرۃ والطریقۃ اغصانها، کہ شریعت ایسا شجر سایہ دار ہے کہ اس کی شاخوں کا نام طریقت ہے۔ جناب والا، کشف المحجوب کی روشنی میں صاحب شریعت ہی صاحب طریقت ہوتا ہے اور صاحب شریعت ہی منصب طریقت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے۔ کشف المحجوب کی روشنی میں شریعت و طریقت دونوں اگر کسی کے ماتھے کا جھومر بن جائے تو اس کی خزاں رسیدہ ہستی عشق مصطفیٰ علیہ السلام سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ نیز وہی بن گئے باوفا، وفاداری کا پیکر بن کر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ ارباب فکر و دانش، اسرار حقیقت کو نشست بام کرنے والی فکر کشا کتاب لاجواب واشگاف انداز میں شریعت و طریقت کو باہم لازم و ملزوم کر رہی ہے کہ حضور سیدی فیض عالم کے نزدیک نماز میں جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا تو شریعت ہے، لیکن خواہشات نفسانی سے جسم، مال حرام سے لباس اور فساد و گناہ سے جگہ کا پاک ہونا طریقت ہے۔ نماز میں قبلہ رخ ہونا شریعت ہے، لیکن دل کا عرش معلق کی طرف متوجہ ہونا طریقت ہے۔ ہاں صدر علی مرتبت تکبیر، قیام، قرات، رکوع و سجود سب کا ظاہر شریعت، لیکن ان کی ادائیگی کے وقت خود کو بارگاہ رب کی چپے عز و انکساری کے ساتھ ایک مجرم کی طرح پیش کرنا طریقت ہے۔ جناب والا، اگر حضور سیدی فیض عالم کے زندگی کے اوراق کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جہاں جہاں آپ طریقت کا عملی نمونہ بنے وہاں وہاں میدان شریعت کے شاہ سوار بھی رہے اور اپنے چاہنے والوں کو یہ ایک پیغام دے گئے۔ اس پیغام کی ترجمانی اقبال اپنی زبانی کچھ اس انداز میں کرتا ہے کہ ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر، ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر جس فقر کی اثر ہے حجازی، اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیاز۔ السلام۔ تقریر کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب مولانا ذوالقرنین والنصیر احمد۔ سٹیج پر تشریف فرما ہوں مولانا رضا محمد، مولانا رضا محمد۔ الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ جناب صدر وقار اور معزز سامعین محتشم، آج جس ہستی کے سایہ کرم میں مجھے سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے، یقیناً یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے تنگ قدم سے
سرزمین پنجاب زندہ و تابیدہ ہے۔ اور جس عنوان پہ میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے شریعت اور طریقت لازم ملزوم کشف المحجوب کی روشنی میں۔ گرامی قدر، کیا شریعت اور طریقت الگ الگ ہے یا لازم ملزوم؟ کیا شریعت کے بغیر طریقت کا تصور کیا جا سکتا ہے یا طریقت کے بغیر شریعت متصور ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں غلط فہمی اس موجودہ دور کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ بات تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے کہ طریقے اقوام ملل اور طریقے ادیان عالم کا مطالعہ کرنے والے کسی بھی صاحب فکر و نظر سے یہ امر مخفی نہیں کہ جہاں بعض اقوام کے ہاں زندگی کا مقصد محض مادی مفادات کا حصول رہا تو وہاں بعض ایسے ادیان بھی موجود ہیں کہ جن کے نزدیک زندگی کا مقصد ترک دنیا کو اختیار کر کے انہوں نے جناب والا ایسے ترک دنیا کو کر کے دنیا ہونے کو اپنایا تو پتہ یہ چلا گویا کہ ایک طبقے میں روحانی تقاضوں کو یکسر فراموش کر کے دنیا ہونے کو اپنایا تو وہاں پہ دوسرے طبقے نے مادی تقاضوں کو یکسر نظر انداز کر کے ترک دنیا کے رجحان کو اپنایا۔ گویا کہ یہ ایسی غلط فہمی ہے جس کا شکار اسلام کا ایک وہ طبقہ بھی ہوا کہ جنہوں نے ظاہر شریعت کو مکمل دین جان رکھا لیکن روح شریعت کو نظر انداز کر دیا، اور وہ طبقہ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہوا کہ جنہوں نے ریاضات اور مجاہدات کے ایک خاص طریقے کو تو اپنا لیا لیکن شریعت کے کریم کو نظر انداز کر دیا۔ جناب صدر وقار، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے یہ امر حضور داتا گنج بخش علی حجویری آپ کے زمانہ میں بھی عروج پر تھا کہ شریعت اور طریقت الگ الگ ہے۔ آپ نے یہ مسئلہ بتانے اور اس بات کو ثابت کرنے کہ شریعت اور طریقت ایک دوسرے سے جدا نہیں بلکہ یہ ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے۔ آپ نے اس پہ بطور دلیل ایک کتاب تصنیف فرمائی جس کتاب کو آج زمانہ کشف المحجوب کے نام سے یاد کرتا ہے۔ جناب صدر وقار، آپ نے اعتدال و توازن سے کام لیتے ہوئے دین کو شریعت اور طریقت کا حسین امتزاج قرار دیا اور فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ شریعت اور طریقت الگ الگ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح جسم اور روح ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے ایسے ہی شریعت اور طریقت ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے۔ فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ شریعت ہو طریقت نہ ہو یا پھر طریقت ہو شریعت نہ ہو۔ فرمایا کہ جہاں پہ طریقت ہوگی وہاں پہ شریعت ہوگی تو جہاں پہ شریعت ہوگی وہاں پہ طریقت بھی لازم ہوگی۔ آپ نے کشف المحجوب کو لکھنے کا مقصد محض یہ بیان فرمایا کہ شریعت و طریقت ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ جناب صدر وقار حضور داتا گنج بخش علی حجویری آپ اس میں بطور دلیل کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ طریقت کے وہ تمام مشائخ اسلام وہ نہ صرف طریقت کو جانتے تھے بلکہ طریقت کے ساتھ ساتھ وہ صاحبان علم و معرفت بھی تھے اور اپنے مریدین متوسلین محبین کو علم دین سیکھنے کا شوق بھی دلاتے تھے اور اس پہ قائم رہنے کا ذوق بھی دلاتے تھے بلکہ کسی بھی حالت میں لگو کا اتباع کرتے تھے۔ اور کثرت سے مشائخ اسلام اور علماء معرفت نے تصوف پر کتابیں تصنیف فرمائی اور اسرار روحانی کو دلیل برہان اور لطیف عبارتوں سے ثابت بھی کیا۔ گرامی قدر، اصل لطف تو اس بات میں ہے کہ آپ نے سمندر کا نظارہ اس کی موجوں سے کیا اور آج کے دور کے اندر بھی کشف المحجوب کے علمی اور روحانی بحر ذخائر کی غواصی کرنے والا قاری حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی علمی رفتوں کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ گرامی قدر، آج ہم جب کشف المحجوب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری آپ نہ صرف شہنشاہ طریقت تھے بلکہ آپ کو علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم طریق عربی اور علم منطق، علم فلسفہ، علم الکلام اور علم تصوف
اور دین و شریعت کے اسرار و رموز ان تمام علوم پر آپ کس قدر ان پہ نظر کرتے تھے۔ جناب صدر وقار، آپ نے مختلف اکابرین کی آراء کو جمع کیا اور ان پہ تجزیہ کرتے ہوئے آپ نے محاکمہ فرمایا، اور ان علوم کے ساتھ ساتھ آپ نے کشف المحجوب میں حقیقت نفس، حقیقت معرفت اور حقیقت روح اور حقیقت فقر و زہد اور حقیقت فنا و بقا اور حقیقت مقام و حال اور حقیقت جمع و تفریقہ کی مباحث لکھ کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ شریعت اور طریقت ایک دوسرے سے جدا نہیں بلکہ یہ ایک دوسرے کو لازم منظور ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ تقریر کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا رضا محمد۔ سٹیج پر تشریف فرما ہوں مولانا طاہر اشرف۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین ذی احتشام، معزز ججز صاحبان اور صدر علی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس عظیم بابرکت اور پرمسرت مجلس کے اندر مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے تعلیمات سید حجویر کا خصوصی مطالعہ اور پاکستانی سماج میں مکالمہ کی اہمیت۔ جناب صدر علم و حکمت اور طریقت و معرفت کے سرخیر حضرت گنج بخش داتا علی حجویری لاہور میں تشریف فرما ہوئے تو ظلمت کدہ ہند میں اسلام کی شمع کو فیروزہ کیا۔ یہیں پر آپ نے اصول شریعت، معرفت حق اور رموز تصوف پر مبنی معرکۃ الآراء کتاب کشف المحجوب تصنیف فرمائی، جو کہ بیش بہا گنجینہ ہے۔ یہ معروف اور معتبر تصنیف حضرت ابو سعید حجویری جو کہ آپ کے رفیق خاص تھے کہ تصوف اور رموز تصوف کے اعتبار سے استفسار کے ضمن میں منصہ شہود پر آئی۔ یہ معروف اور معتبر تصنیف، اس کو صوفیاء کے مزارات اور علماء کی مجالس میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ برنی کے بقول حضرت نظام الدین اولیاء جن کتب کے مطالعے کے شوقین تھے ان میں کشف المحجوب سر فہرست ہے۔ جناب صدر، جب انسان چشم حقیقت کو پہن کر مطالعہ کشف المحجوب میں غرق ہوتا ہے تو اسے شریعت و طریقت کا امتزاج ظاہری مقامات سے اٹھا کر بحر تصوف کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ کشف المحجوب جو کہ آپ نے آغوش رحمت خداوندی میں بیٹھ کر لکھی ہے، مسائل شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت کا عظیم سرچشمہ ہے۔ اولیاء متقدمین کے حالات بابرکات اور ان کی مقدس تعلیمات کا بہترین مرکہ ہے۔ کشف المحجوب کاملین کے لیے رہنما ہے تو عوام کے لیے پیر کامل کی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ عوام میں اس کا مطالعہ کرنے والوں کو دولت عرفان و ایقان حاصل ہوتی ہے اور شکوک و شبہات کی وادیوں میں بھٹکنے والے یقین کی دنیا میں آباد ہو جاتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، حضرت داتا علی حجویری صوفیاء کرام کی صف میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ میں بھی ایک اعلیٰ و عرفہ مقام کے حامل تھے۔ اگرچہ آپ کی زیادہ تر توجہ تزکیہ و تطہیر قلب کی طرف رہی، لیکن آپ نے دین کی تبلیغ و اشاعت کو اپنا فرض منصبی سمجھا۔ صدر علی وقار، اگر میں یوں کہوں تو بجا ہوگا کہ جس طرح دریا کی گہرائی کا اندازہ اس میں اترنے والا ہی کر سکتا ہے، اسی طرح کشف المحجوب کے علمی اور روحانی ذخائر کی غواصی کرنے سے داتا صاحب کے علمی اور روحانی مقام و مرتبہ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری نے اس کتاب کے اندر جو علم و حکمت کے موتی بکھیرے، ان کی یاب و تاب ذوفشاں ہے۔
उलमा, हुकमा, सूफिया आज भी इससे इल्म और हिकमत के मोती चुनते हैं। वस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। तकरीर के लिए तशरीफ लाते हैं मौलाना ताहिर अशरफ। स्टेज पर तशरीफ फरमा हूँ मौलाना सैयद गुलाम मुर्तज़ा। मौलाना सैयद गुलाम मुर्तज़ा। नहीं फक्र सल्तनत में कोई इम्तियाज ऐसा, ये सिपा की तैर बाजी तो लगे की तैर बाजी, तनाइब से मुज़य्यन, बराहीम से मुअत्तर, तफक्कुर से मुनव्वर, तदब्बुर में बलबूस और लताफ़त व हसासियत से मामूर। आज के इस ईवान में नसीब तकल्लुम को जिस ऊँचा की सुबहगाही का इज़्ज़ देने जा रहा हूँ वो कुछ यूँ है। शरीयत व तरीक़त बहम लाज़िम व मलज़ूम कश्फ़ुल महजूब की रोशनी में, ज़ीनत बज़्म सदारत, वाजिबुल एहतराम, मुतमक्किन हाय मसरद अदालत, असरे हाजिर में इस कदर मादियत गुज़ी कि किसी को कोई परवाह नहीं कि अखलाकी कदरें क्यों पमाल हो रही हैं और रूहानियत का दुखे सेवा क्यों कर मस्क हो रहा है। जनाब सर, आज रूहानियत और तज़किया और तस्किया के मराकज़ में इल्म की बजाय जहालत, रूहानियत की बजाय सियासत, तज़किया और तस्किया की बजाय सरपरस्ती, महल्लात और सवारियों की नुमाइश में मत के तरीक़त, सूफिया और शरीयत मुद्दाओं का तरीक़ जैसी हर को नफ्स की खबर और ख्याल और फिक्र की मुँह शुबाहिया जोड़ते नजर आते हैं। लेकिन मुशाहिदाए हक़ की कुर्सियों को सुलझाने पर माइल शौक़े इसरार गवा में हयात की दूरबीनी के लिए मुर्शिदे लाहौर सैयदे हुजैर की तस्नीफ़ लतीफ़ जो कि इसम व मुसम्मा और गुज़्तो हिदायत का ऐसा रोशन मिनारा है कि बड़े बड़े कामिलीन लज़्ज़त कश बादाए सैयदे हुजैर दिखाई देते हैं। ज़ीवक़ात कश्फ़ुल महजूब की अरकरेज़ी और कश्फ़ुल महजूब की अरकरेज़ी और शरीयत व तरीक़त का फहम लाज़िम व मलज़ूम होना इस कदर आया हुआ कि दुश्मनाने तसव्वुफ़ की सोच की सतहियत और मुहमलियत अदम आशना होकर रह गई। शरीयत के वो अरकान के जिनके ऊपर तसव्वुफ़ की इमारत का इस्तादा कायम है, शरीयत के वो अरकान के जिनके ऊपर तसव्वुफ़ की इमारत का इस्तादा कायम है, मरकूम है रुकन अव्वल अल शरीयत किताब मिस्ल ई मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व दीगर सुन्नत वमा आताकुमुर रसूल फखुदू और वसिवम इजमाए उम्मत ला तजतमिउ उम्मती अला दलाला मिन्हु आयातुम मुहकमातुन के ज़िमन में रुकन अव्वल किताबुल्लाह है और वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू के ज़िमन में रुकन सानी सुन्नत रसूल है और ला तजतमिउ उम्मती अला दलालति अलैकुम बिस्सवादिल आज़म के ज़िमन में रुकने सालिस के जिन्होंने रूहानी तरक्की के लिए इत्तिबाए शरीयत को लाज़मी करार दिया इजमाए उम्मत है। ज़ीवक़ार बेदीन और मलऊनों का एक गिरोह सूफिया का धाराधार कहता है कि खिदमते चंदा बायत के बंदा बरी शुद बच्चों बरी शुद खिदमते बर्खास्त के बंदा को इतनी खुदा ताला से मोहब्बत करनी चाहिए कि वो बली हो जाए, यानी वो सिर्फ इबादत को ही काफी समझकर जब हिजाब के खरीदार हुए तो फरमाया वही दलालत असर ये वाज़े और सरासर गुमराही है, क्योंकि राह हक में कोई ऐसा मकाम नहीं कि जो शरीयत के अरकान के रुकन में से किसी एक से आज़ाद हो जाए। आली वकार सबसे बड़ा जुल्म तो ये हुआ कि हर दौर में एक ऐसा तबका मौजूद रहा जो शरीयत व तरीक़त के माबैन तसाद व तखालुफ़ प्रोपोगंडा करता रहा और इस प्रोपोगंडे से अवाम को दरकिनार हवास भी बगैर असर के रह न सके और इसकी अक्स बयानी करते हुए कलंदर लाहौरी अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि शायर की नवा मुर्दा व अफसुर्दा व बेजोश अफ़कार में मस्त
نہ خوابیدہ نہ بیدار. سی وقار کشف المحجوب کے عمیق مطالعہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ شریعت و طریقت میں تضاد و مخالف اور افضل و مفضول کی بحث تو کجا، بلکہ شاہراہ نبوت سے ہٹ کر ولایت کے درجے تک پہنچنا ناممکن ہے. گر حقیقت لا الہ الا اللہ ہے تو شریعت محمد الرسول اللہ ہے، کیونکہ تصوف جہاں مذہب کی روح، اخلاق کی جان اور ایمان کا کمال ہے، وہاں اس کی اساس شریعت مطہرہ ہے اور اس کا سرچشمہ قرآن ہے. مگر افسوس کہ آج صوفی کی طریقت میں فقط بستی کردار، ملا کی شریعت میں فقط بستی گفتار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے ڈھگوں پہ میں فقط بستی کردار، ہو جس کے ڈھگوں پہ میں فقط بستی کردار. والسلام صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ تقریر کے دوران اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے